فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ہر قوم فر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم فر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے۔ اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا کہ اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم اور فضل یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے کو اور آپ حضرات کے سننے کو قبول فرمائے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان کے 5 طبقات ہیں جن کو ہمارے بڑے یوں بیان کیا کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ نہیں، دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ، چوتھا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے بہت کچھ، اور 5واں طبقہ اور آخری طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے سب کچھ۔ میرے پیاروں، میں اول کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہوں، اور یہ سوچ کر آپ حضرات کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں کہ آج ہمارے اکابر اور بزرگان دین ہمارے اوپر سائے فگن ہیں، مگر کل جب یہ نہ ہوں گے اور دنیا ہم نااہلوں کو مقتدا بنائے گی اور امت کی باغ ڈور ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی، اور ہم سے خود کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر، صحیح قیادت نہ ہونے کی بنا پر، صحیح قیادت نہ ہو پائے گی، تو لوگ ہم کو یوں طعنہ دیں گے، تھے وہ تمہارے آبا ہی تم کیا ہو، تھے وہ تمہارے آبا ہی تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اسی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ آخر میں ہم سب کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب ساری دنیا کامیابی و کامرانی کی منزل تک اور عزت و وقار کے بام عروج پر، راحت و آرام، چین و سکون، امن و شانتی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی تا وقت کہ اپنی زندگی آقائے کائنات، فخر موجودات، سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ کر لے۔ میرے بھائیو، آج کی دنیا میں جو بے ایمانی اور بے اطمینانی ہے، جو لوٹ گھسوٹ، قتل و غارت گری، بے حیائی، بے شرمی، بد اخلاقی و بد چلنی ہے، صرف اسی بنا پر کہ آج کے انسانوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زندگی کو ٹھکرا دیا۔ آج ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ آج مسلمان کیوں پریشان ہو رہا ہے،
آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے، جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلمان جس نے کبھی سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کے ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ وہ مسلم قوم جن کی صورتوں کو دیکھ کر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کے الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جن کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان بیٹیوں کو، اپنی جوان لڑکیوں کو سالہ سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت و گواہی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہوگی؟ ایک دو نہیں، ہزاروں مثالیں آپ کو میں دے سکتا ہوں۔ وہ مسلمان جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے اور چیتوں اور شیروں سے اور انسان سے کیوں ڈرنے لگا ہے؟ آخر میرے بھائیو اور دوستو، یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا؟ جب میرے ذہن میں ان سوالات نے گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو فوراً میرے ذہن میں آیت اللہ رب العزت نے ڈالی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین زندگی اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، تمہارے لیے بہترین نمونے زندگی اللہ کے پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہے۔ جب تک مسلمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل رہا تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا۔ میرے بھائیو اور دوستو، دنیا اس کے فیصلے کو مانتے رہی، اور جب تک مسلمان نبی کے طریقے کو نہیں بھولا تھا، نبی کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار رہا تھا، تب تک دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اور آج اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے۔ اور آج جب کہ مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو بلا دیا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیر سمجھا، بتلائیے میرے بھائیو اور دوستو، یہ ذلت کے گہرے غار میں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ یہ تباہ نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ یہ ذلیل و خوار نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ یہ پستی اور نخبت میں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، آب زر سے لکھے جانے کے قابل اور میزان عدل میں تولے جانے کے لائق ہے یہ بات کہ آج دنیا میں جتنی بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے، جتنی رسوم و بدعات پیدا ہو گئی ہیں، جتنی خرافات آج دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں، یہ سب جو بھی کچھ ہو رہا ہے یقیناً نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے اور قرآن و سنت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسلمان پریشان اگر ہوا تو آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا، روگردانی کرنے کی وجہ سے ہوا، کنارہ کشی کرنے کی وجہ سے ہوا۔ مسلمان اگر پریشان ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر جب اپنی زندگی گزارنے لگا تو پھر وہ ناکامیاب ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ مسلمان اگر مقروض ہوا تو سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہوا۔ مسلمان پر اگر دوسری قوم مسلط ہوئی تو صحابہ کرام کی راہ سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ مسلمان حالات حاضرہ میں بم، میزائل اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے اگر تو نبی کی سنت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ مسلمان ہو نہیں جو حالات کو، مسلمان ہو نہیں جس کو خود بدل دے، جس کو حالات بدل دے، بلکہ مسلمان ہو جو خود حالات کو بدل دے۔
کردار سے بنائیے معیار زندگی، کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ میرے بھائیوں، آج جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اپنے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج غیر قومیں ترقی پر کیوں ہیں، آج غیر قومیں ترقی پر کیوں ہیں؟ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، غیر قومیں ترقی پر کیوں نہ ہوں جبکہ غیر قومیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر طریقے کو اپناتی جا رہی ہے، ہر سنت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسداں سنتوں کے فوائد کثیرہ کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہم کو اور آپ کو تو راحت و آرام سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ مطالعہ کریں، آج ہم کو اور آپ کو راحت و آرام سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آج ہم کو اور آپ کو موبائل سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ قرآن کا مطالعہ کرے، آج ہم کو اور آپ کو موبائل نے اتنا بزی کر دیا ہے، ہم نے اپنے زندگی کو اسی کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر ہم اور آپ آج مطالعہ کرتے تو ورنہ تو جدید سائنس اور سنت نبوی جیسی کتابوں کو مطالعہ کر کے دیکھو میرے بھائیوں، ہزاروں واقعات تم کو ایسے ملیں گے کہ دشمن اسلام یہود و نصارہ کتنی تیزی کے ساتھ سنتوں کو اپناتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے بیت الخلاء میں جانے کی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ آج ہم اگر پوچھ لیں اپنے نوجوانوں سے کہ بیت الخلاء میں جانے کی سنت کیا ہے تو وہ بھی سوچیں گے یہ بھی کوئی سنت ہے۔ افسوس ہے ایسے نوجوانوں پر، ایسے مسلمانوں پر جو اپنے نبی کے طریقے کو بھول گیا، جو اپنے نبی کے عادت کو بھول گیا، اپنے نبی کے طور طریقے کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہک الشوارب واعف اللحى، مونچھوں کو اچھی طرح پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ آج مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا، مونچھوں کو بڑھا رہے ہیں اور داڑھیوں کو گھٹا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، افشوا السلام بینکم تحابوا، سلام کو آپس میں رواج دو، سلام کو عام کرو تاکہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ آج مسلمانوں نے اس کو بھی بھلا دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو۔ آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں، جب ہم اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر کے جب نبوی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ بیٹھا اس کو کہہ دو کہ میری امت کی فہرست سے نکل جائے، جہاں چاہے جائے، جو چاہے بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، مجوسی بن جائے۔ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کا عاشق کون ہے محبوب، آپ سے کون پیار کرتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، نبی کا عاشق صرف وہ نہیں جو صرف داڑھی ہی رکھتا ہو، نہیں، بلکہ میرے محبوب کا عاشق وہ ہے جو نبی کی ہر سنت سے پیار کرتا ہو، ہر طریقے کو اپناتا ہو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ میری امت میں ہے، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہی میرا عاشق ہے، وہی میرا عاشق ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ داڑھی رکھنا کس کی سنت ہے؟ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مونچھیں کٹوانا کس کی سنت ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ السلام علیکم کہنا کس کی سنت ہے؟ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور مسلمانوں، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم مادر سے لے کر لحد تک کے آداب زندگی بیان کیے ہیں۔ حضور کی سنت مجھے یاد ہے، اگر مانو گے تو جہنم سے آزاد رہو گے، ورنہ آخرت میں برباد رہو گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے،
نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی نے یہ سنت ہمیں عطا فرمایا۔ یہ سنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا امتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، وہ سن لے کہ دنیا چاہے جتنی اچھی اس کی نگاہ میں گزرے، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، مشرک ہو، خواہ کسی بھی قوم کا کوئی بھی آدمی ہو یا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کے راستے کے خلاف وہ راستہ بناتا ہے، اللہ کو راستہ پسند نہیں ہے، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ ہم اگر مسلمان ہیں، مسلمانوں بحیثیت مسلمان کے، تو ہماری زندگی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ کھانی چاہیے۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہماری زندگی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارنی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ماڈل رول ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آج ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم کسی اور کی ڈگر پر تو نہ چلنے لگے، کہیں ہم یہودیت کی صہیونیت کا شکار تو نہ ہونے لگے، کہیں ان کے پیچھے تو چلنا نہ شروع کر دیا، کہیں ہم نے غیروں کے شعار کو اپنا شعار تو نہ بنا لیا، کہیں ہم نے ان کی تہذیب کو، ان کی ثقافت کو اپنی تہذیب تو نہ بنا لی۔ اگر ایسا ہے تو سنو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد کی زندگی آئیڈیل ہے، تمہارے لیے محمد کی زندگی ماڈل رول ہے۔ کسی اور کی طرف دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کسی اور کی طرف جاؤ گے اور راستہ جنت سے دور جاتا ہے، دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ جو راستہ نبی کے خلاف راستہ بناتا ہے، اللہ رب العزت کو راستہ پسند نہیں ہے۔ آج میرے بھائیو اور دوستو، ہم نے صرف سنت کا مذاق نہیں اڑایا بلکہ توہین کی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسلمانوں اپنے دل کو پتھر بنا لو۔ وہ بات کہنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے شاید کسی نے کہی ہو۔ نشتر لگا رہا ہوں، نشتر لگانے والا تمہارا دشمن نہیں ہوتا۔ یاد کر کے میری بات کو گوارا کر لینا، ہم سنتوں کے توہین کے مجرم ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کہہ رہے ہوگے توہین کی باتیں کر رہا، خدا پاک کی قسم، اللہ کا عذاب قوم پر اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ یہ احانت کے جرم میں ملوث نہ ہو جائے۔ آج پوری دنیا کہتی ہے کہ داڑھی نبی کا نور ہے، نبی کی سنت ہے، شعار اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا بتانا تو صحیح، امت مسلمہ کے لوگ 12 ربیع الاول کے دن اپنے ہاتھوں میں علم لے کر روڈوں پر پھرکنے والے داڑھی مڑے احساس تک نہیں کہ نبی کی سنت ہے۔ ایک انسان جس کی عمر 70 سال ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئی ہے، نواسیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، پوتوں پوتیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، گھر کے سارے لوگ شادیوں سے نمٹ گئے ہیں اور چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، بندر کی طرح چہرہ نظر آتا ہے، لیکن اب بھی داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، اب بھی داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ صبح سویرے بلیٹ لے کر کھرچ کے داڑھی کو ڈالتا ہے پیشاب کی گندی نالی میں۔ جو قوم اپنے نبی کے مبارک سنت کو صبح اٹھ کر گندی نالی کے حوالے کر دے، وہ قوم اس زمین پر پنپ سکتی ہے، عروج پا سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی جوان داڑھی رکھ کر آ گیا، تانے دیے جا رہے ہیں، ارے مولوی بن گئے، مفتی بن گئے، علامہ بن گئے، ابھی سے داڑھی رکھ لی، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، موت کا فرشتہ تو تیرا خالو ہے، وہ تو ابھی نہیں آئے گا۔ ارے نہ جانے کیسے کیسے ٹٹمے بازی، ٹپکلی تذکرے کیے جا رہے ہیں، تفسیریں کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی جوان داڑھی رکھ کر آ گیا، گلی سے گزرنا دوبھر کر دیا۔ یہ توہین نہیں تو کیا ہے میرے بھائیو اور دوستو؟ میری آواز بہت کمزور ہے، کاش کسی کا دل پسیج جاتا، کسی کی آنکھ نم ہو جاتی جب ہم نے اور آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا۔ تو آپ کا دل دکھے، مجھے کوئی پرواہ نہیں،
جو کائنات کا لیڈر ہے، جو کائنات کا پیشوا ہے، جس کے صدقے کائنات بنائی گئی، ہم اور آپ اس کی سنتوں کی توہین کر رہے ہیں، ہم اور آپ اس کے دل کو دکھا رہے ہیں، تو میری بات سے اگر آپ کا دل دکھے تو دکھے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میں یہودیوں سے گلا کروں، نصرانیوں سے گلا کروں، مجوسیوں سے گلا کروں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں؟ تیرے رہزنی کا گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے۔ ارے ہم نے اور آپ نے فاوڑا لے کر جب مسجدوں کی دیواروں کو خود ہی منہدم کرنے پر آمادہ ہو گئے، اب ابابیلوں کا لشکر آئے گا، ہماری مسجدوں کی تقدس کی حفاظت کرے گا، بھول جاؤ مسلمانوں، دن دور چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برداشت کیا، زمین صدا لگاتے رہے، اللہ تعالیٰ اجازت دے ان کو نگل جاؤں، آسمان کہتا رہا اللہ اجازت دے دے آگ برسا دوں، اللہ صبر کی تلقین کرتا رہا، لیکن نتیجہ یہاں تک پہنچا۔ اگر میری ماں اور بہنیں سن رہے تو وہ بھی سنیں، وہ ماں مسلمان ماں ہے، بہن مسلمان ہے، رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے، بیٹے اپنے ماں سے کہتے ہیں کہ ماں جب میرا رشتہ تلاش کرے تو ابو سے کہہ دینا کہ میرا رشتہ جب تلاش کرے تو ایسے جوان کو تلاش کرے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مزاج بنا، اور میرے بھائی اور دوستو یہ مزاج کہاں سے بنا؟ انہی یونیورسٹیوں میں بھیجا، اسکرٹ پہنا کر، دنیا کے گھناؤنے کپڑے پہنا کر ہم نے انہیں داڑھی کی توہین کا سبق انہیں پڑھایا۔ یہ بیٹی کہتی ہے کہ ماں میرے لیے رشتہ اگر تلاش کرنا تو جو داڑھی جس کے چہرے پر نہ ہو اسی کو تلاش کرنا۔ میرے بھائی اور دوستو، ان یونیورسٹیوں میں جہاں غیرت و حمیت کا غازہ نوچ کر بے حیائی کا لبادہ پہنایا جاتا ہے، وہاں بھیج کر ہم نے انہیں داڑھی کی توہین کا سبق انہیں پڑھایا۔ یہ بیٹی کہتی ہے کہ میرا رشتہ ایسے جوان سے ہو چاہے اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ ڈاکو ہو، زانی ہو، شرابی ہو، لیکن سنت کا نور اچھا نہیں لگتا۔ مائیں پاگل ہو گئی ہیں، سمندر کا بھور کب بفر جائے کچھ پتہ نہیں۔ مسلمانوں حالات کو پہچانو، یہ گھنانا جرم ہے۔ ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کتنے لوگوں کا ایسا مزاج ہوگا، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ بدلو اپنے مزاج کو، دنیا انتظار میں ہے۔ خالد آئیں گے، صلاح الدین ایوبی آئیں گے، طارق بن زیاد آئیں گے، موسیٰ بن نصیر آئیں گے۔ اگر یہی حال رہا، یہی مزاج رہا تو خالد تو دور کی بات ہے، تمہاری کوکھ سے شیطان بھی جنم لینا پسند نہیں کرے گا۔ یہ حرکتیں ہماری، یہ عادتیں ہماری، پوری قوم کا نیا ٹوٹ چکا ہے اس معاملے کے اندر۔ داڑھی مڑا احساس تک نہیں کہ نبی کی سنت ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی اور دوستو، ایک بہت بڑے عالم دین جو لڑکیوں کو حدیث کا درس دیتے ہیں، ان کے موبائل پر میسج آیا، واٹس ایپ پر میسج آیا کہ حضرت میرے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اگر کوئی رشتہ آپ کی نظر میں تو رہنمائی فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا آپ کا آئیڈیل کیا ہے؟ وہ بولے کیا مطلب؟ کہنے لگے عالم ہو، حافظ ہو، ماسٹر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، منسٹر ہو، کہنے لگے کچھ بھی ہو مگر داڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ کہنے لگے کچھ بھی ہو مگر داڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، یعنی ایک لڑکی جس نے حدیث کی تاریخ پائی ہو لیکن ماں کا مزاج اتنا خراب ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ایسے جوان سے ہو، چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ ڈاکو ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ شرابی ہو، لیکن سنت کا نور اچھا نہیں لگتا۔ یہ امت کا مزاج بنا ہے۔ کب جاگو گے مسلمانوں؟ اگر اب بھی نہ جاگے تو تمہارا کب سویرا ہوگا؟ وہ قوم جو اپنی عادتوں کے بدلنے پر آمادہ نہیں ہوتی، اللہ ان سے مچھر مکھیوں کے بدلے ان سے کام لے لیتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونَ أَمْثَالُكُمْ۔ اللہ ان کے بدلے مچھر اور مکھیوں سے کام لے لیتا ہے۔ ہر آدمی اپنے نظام حیات کی
ہر چیز پر نظر ثانی کرے. اگر وہ شیطانی اور دجالی نظر آئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حیات کی طرف لوٹ آئیں. صرف میرے بھائیو اور دوستو، صرف ایک داڑھی کا رکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر جز کے اندر نبی کا طریقہ اتر جانا چاہیے. ذوق رکھ سنت گرامی سے، ہے شرف آپ کی غلامی سے. جو کوئی تابع رسول نہیں، لاکھ عبادت کرے قبول نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.